أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہ آج ہم 159 ایت سورہ بقرہ کے آج اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور یہ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بڑے اچھے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ان الذین، بے شک. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. جو کتاب اللہ ہے جب انسان پڑھتا ہے وہ خالی و ذہن ہو اور اس کو سوچنا چاہیے یہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آ رہی ہے، اور اس میں شک بھی اس کا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کہاں ہوتا ہے؟ شک، دل میں کسی قسم کی شک والی بات بھی نہیں ہے. بے شک ان الذین، بے شک الذین، جو لوگ، یکتمون، کتم یکتمو یعنی چھپانا، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو چھپاتے ہیں جو ہم نے تعلیمات، جو ہدایات جو ہم نے دی ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتاری ہیں، نازل کی ہیں، من البینات والہدی، روشن تعلیمات اور ہدایات جو ہم نے اتاری ہیں. جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، جو روشن تعلیمات ہیں اور ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، تعلیمات کیا ہوتی ہے؟ جس کے اوپر جانیں گے، جان کر اس کے اوپر عمل کریں گے. اچھا، من بعد ما بیناہ للناس، حالانکہ انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. من بعد، اس کے بعد، جب من بعد ما بیناہ، حالانکہ انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ما بین جو واضح کر دیا ہے، جو روشن کر دیا ہے، للناس سب لوگوں کے لیے، ایک خاص کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب میں. جو لوگ، اب یہ سمجھنے کی والی بات ہے، یہ دیکھیں گے ہم، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جو ہمیں روشن تعلیمات، ہدایات کو واضح کر دیا ہے اور اس کو چھپاتے ہیں، کس کو؟ جو پہلے اس کو ہم نے واضح بھی کر چکے، من بعد، اس چیز کے بعد کہ ما بیناہ للناس، لوگوں کے لیے ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، فی الکتاب. ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ کتاب جو ہے ایک خاص طبقے کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کی کتاب ہے. خالی مسلمان اس کو جھپا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے خالی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، ہر ایک انسان تک، ہر ایک جو ذی شعور انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کی ہے، ان تک یہ پہنچانی ہے اور ان کے لیے واضح کر دی ہے. اور وہ واضح ہونے کے بعد اس تعلیمات کو چھپاتے ہیں. تو اگر جو چھپائے گا اس کا کیا ہوگا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت بھیجتے ہیں، بے رحمت کرتے ہیں، یعنی رحمت سے اس کو دور کرتے ہیں. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے اس شخص پر. یہ بڑی غور سے اور سوچنے والی بات ہے. ابھی تو ہم اس بات پس منظر پر یہ بات ابھی ہم آ رہی ہے. پہلے یہ جو پچھلی والی جو ہے اس میں نشانیاں جو ہیں صفا مروہ اور شعائر اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر مسلمانوں کو، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت عطا کی، اور یہود نے ان کو چھپایا. ان کے پاس جو ہدایات تھی آسمان سے، جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کی کتاب میں دی تھی، تمہارے پاس یہ نبی آئے گا اور تم نے
اس کو چھپانا نہیں ہے، واضح کرنا ہے لوگوں کے اوپر۔ اور جب وہ یہ مولوی حضرات ربانیون جو لوگ تھے وہ انہوں نے اپنے حصے میں اس کو کہا یہ صرف تو ہماری ہے، ہم بتائیں گے، اور اپنے پاس انہوں نے رکھی، اور لوگوں کو صحیح بات نہیں چھپاتے تھے وہ، بلکہ چھپانے تو دور کی بات، اس میں تحریف بدل بدل کر وہ کرتے تھے۔ اور اس سے بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے، واضح بات بھی آ جائے۔ جو چھپاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے چھپایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپایا، اور جو حتیٰ کہ انہوں نے صفا مروہ کے نام تک بدل دیے، اور جو ہے بیت اللہ اور حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام انہوں نے ڈال دیا، اور بیت اللہ کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ آج تک یہ مسئلہ، یہ چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے یہود جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخبارات آئی ہیں، تورات میں آئی ہیں، انجیل میں آئی ہیں، ان کو نے چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ایسے شخص پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی۔ تو اس بندے کے پیچھے چیز کی رہ گئی، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا جو چھپاتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا لوگوں تک پہنچانی ہے، پوری انسانیت تک پہنچانی ہے، للناس، سب لوگوں تک پہنچانی ہے، لیکن پہنچانے کی بجائے چھپا رہے ہیں۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس تک تو کرنے ہوا جلے، اس میں سستی ہوگی، سستی کرنے کے بجائے، اور اس میں چھپا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتانا۔ ایک مقام پر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا، ممن کاتم شہادتاً، جس نے اللہ تعالیٰ کی بات چھپائی، جو مسئلہ چھپایا، شہادتاً عندہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی آئی، ایک کتاب آئی، ایک ہدایت آئی تو اس نے اس کو چھپا لیا۔ یہ واضح بات ہے، کھلی شہادتیں آئیں، اور یعنی تورات میں اور انجیل میں یہ ساری باتیں ہیں۔ اے لوگوں، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ تم لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور فرمایا اور میرا نبی ایک آئے گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ کلام وہی تم تک کہے گا جو اس کو میں کہوں گا، اور اس میں چھپائے گا نہیں۔ اور جو آج بھی ہمارے ہاں، آج بھی ہمیں دیکھیں، وہ تھے یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں نے چھپایا تھا۔ آج ہمیں خود کرنا چاہیے، یہ جو آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں ان لوگوں نے ایسی حرکات کی کہ تم نے اس طرح کا کام نہیں کرنا، تم نے اس کے اوپر اس طرح کا کام نہیں کرنا، اگر تم کرو گے تو تم بھی اس طرح کا ٹھہرا جاؤ گے۔ آج ہمارے دنیا میں حوث پرستی کی اور اس کو بزنس ٹائپ بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اور صحیح بات کو چھپا کر اور مسئلے اور بات کہی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر نازل کیا، اور ہمیں یعنی جو حج تھا اسی وقت سے تھا، اور نماز تھی اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی سی، اور یہ ساری باتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے تم نے واضح کرنی ہے، ابلاغ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ان کی بھی تھی۔ اب ہمارے اوپر یہ بات آ رہی ہے تو ہمیں بھی یہ بات ہر شخص تک اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ، پورے دل اور دماغ کے ساتھ ہر شخص تک پہنچانی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے لے لیا میثاق الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان سے کنٹریکٹ لیا، ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَتُبْيِنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے لیے اس کو واضح کرو گے، پہنچاؤ گے، ان کے تک بات پہنچاؤ گے۔ اور ہم مسلمان ابھی دیکھ صرف چھوٹی سی بات سوچنے والی، ہم مسلمان صرف اپنے تک بات رکھتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلمانوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے، وہ دعوت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ابلاغ ہے، تذکیر ہے۔ جو جن لوگوں تک نہیں پہنچے ان کو سمجھائیں، واضح کریں۔ لَتُبَيِّنُنَّ کا مطلب واضح کرنا،
اس کو اچھے طریقے سے پہنچانا تاکہ اگلے کے دل اور دماغ تک یہ بات چلی جائے، اور تمام لوگوں کے لیے تو بین الناہ للناس، لوگوں کے لیے پہلے بھی آیا۔ اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ نے یہی بات کہی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو میں اس کو واضح کر دیا تھا تو اور لوگوں نے تعلیمات کو، روشن تعلیمات کو اور ہدایات کو چھپایا، اور یہود نے بھی چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں جو نبی کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتا، اس پر لعنت کی ہے، اور لعنت اللہ نے کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات جو آگے نہیں پہنچاتا، یہ لوگوں کے لیے واضح ہے، اور بات پر ہمیں جیسے جیسے غور کریں گے ہمیں مزید اس میں چیزیں ملیں گی۔ اور شہادت جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، جو بندہ شخص چھپاتا ہے، جو ذاکر چھپاتا ہے، کوئی آدمی چھپاتا ہے، اس سے پوچھی جائے اس کو پتہ بھی ہے، وہ صحیح بات نہیں بتائے گا تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کہ اس آیت پر غور کرنے کے لیے ہم سب کو سبق ملتا ہے، تو اور ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہم اس آیت کو ہم دوبارہ تلفظ کے ساتھ تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے اس کے بعد ہم انشاءاللہ الرحمن 160 نمبر آیت کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو ہمیں جس چیز کا پتہ ہو آگے پہنچانے کی پوری توفیق دے، اور اس کے اوپر غور فکر تدبر کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔